فیصل آباد کی کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 20 افراد جاں بحق، بچے اور خواتین بھی شامل، متعدد افراد زخمی، 12 جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ملک پور کبڈی اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ کیمیکل فیکٹری کے مالک نے پولیس کو گرفتاری دے دی۔ پولیس کی مدعیت میں 9 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں فیکٹری مالک سمیت 7 افراد نامزد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ کمشنر فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ کہا جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہوں۔ جنگ میں مار کھاتے ہیں، مشق میں گر جاتے ہیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ تیجس طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے بے جان پرندے کی طرح زمین پر آ گرا۔ پائلٹ کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیارے تیجس کو تکنیکی خرابی کے باوجود اڑایا گیا۔ نتیجے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ بھی جان سے گئے۔ وکرم سنگھ ٹریننگ کورس کے 7 سٹیج مکمل کر چکے تھے۔ ان کا شمار بھارت کے بہترین پائلٹس میں ہوتا تھا۔ بھارتی جنگی طیارے تیجس کے گرتے ہی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئر 2.5% گر گئے۔ 2 دن پہلے ایئر شو میں کھڑے تیجس سے آئل لیک ہو گیا تھا، جس کے بعد انڈین ٹیکنیشین شاپنگ بیگز میں تیل بھرتے نظر آئے تھے۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کی تباہی، بھارت میں دفاعی ساز و سامان میں کرپشن بے نقاب۔ طیارے کی تباہی بھارت کی دفاعی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ہوئی۔ دبئی ایئر شو میں بھارت کا مقامی طور پر تیار تیجس طیارہ نقائص کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ پہلے ہی دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کر چکے۔ اے پی سنگھ نے کہا تھا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی دفاعی پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوتا، کئی سسٹمز کبھی نہیں آئیں گے، پھر بھی ان کے لیے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ ناقص جہاز کو ایئر شو پر بھیجنا بھارتی گھمنڈ اور مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ نامکمل سافٹ ویئر، ہائیڈرولک مسائل، ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ عالمی شو میں بھیجا گیا۔ لیکیج کے باوجود فلائٹ کلیئرنس دینا، ناقص مینٹیننس اور کمزور انسپیکشن کی بڑی غلطی ثابت ہوا۔ بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ بھارت میں بہار کے الیکشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ٹرمپ بار بار جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، مودی کچھ بول نہیں رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کی طالبان کے حوالے سے پالیسی غلط رہی ہے، جنہوں نے کابل جا کر چائے پی وہ قصوروار ہیں۔ اس وقت فوجی قیادت کے ذہن میں جتنی کلیئرٹی ہے پہلے نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران فتنہ خوارج سے ملنے والا امریکی اسلحہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ ہتھیار امریکی فوج افغانستان سے نیٹو کے انخلاء کے دوران چھوڑ کر گئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے برآمد اسلحے میں بلٹ پروف جیکٹ سے گزرنے والی سیل کی گولیاں بھی شامل ہیں۔ ہتھیاروں میں M4، M16 اور دیگر خودکار جدید اسلحہ شامل۔ فتنہ خوارج سے نائٹ ویژن گوگلز اور دیگر جدید آلات بھی برآمد ہوئے۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا جاں بحق افراد میں امن کمیٹی کے سربراہ عبد الجلیل کے کزن بھی شامل ہیں۔ حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ڈی آئی خان اور لکی مروت میں فورسز کی کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج ہلاک۔ لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ پاکستان رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ شاہینوں نے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 5 رن سے ہرا دیا۔ سفیان مقیم اور سعد مسعود کی لاجواب بولنگ، دونوں نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ 154 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آئی لینڈرز 148 رنز بنا سکے۔ فائنل اتوار کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے سپر اوور میں بھارت کو دھول چٹائی۔ بھارت کے 2 بیٹر ابتدائی 2 گیندوں پر آؤٹ ہوئے۔ جواب میں بنگلہ دیش کا اوپنر پہلی گیند پر پویلین لوٹ گیا۔ وائڈ بال پر بنگال ٹائیگرز کو جیت ملی۔
الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج حاضری سے استثناء دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے دھمکی آمیز ریمارکس پر سہیل آفریدی کو طلب کیا، لیکن ان کے بجائے وکیل علی بخاری پیش ہوئے۔ بتایا وزیر اعلیٰ مصروفیات کے باعث نہیں آ سکے۔ حویلیاں ضلع ہری پور میں شامل نہیں، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا انتخابی مہم میں تشدد پر اکسانا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی۔ نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ وزارت داخلہ کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر ضمنی الیکشن میں فوج تعیناتی کی منظوری۔ اتوار کو ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج سول آرمڈ فورسز تعینات ہوں گی۔ فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے۔ تیئیس نومبر کا ضمنی انتخاب 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا الیکشن کمیشن پنجاب پر توجہ دے، وہاں ہمیں انتخابی مہم کی اجازت نہیں۔ عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن کسی مخصوص شخص کے لیے نہ ہو۔ آئینی عدالت کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، مقدمات متاثر ہوں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یوم سیاہ، اسلام آباد کی فیصل مسجد سے اشارہ دستور تک مارچ۔ محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ، علامہ راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر کی شرکت۔ N96 فیصل آباد میں ضمنی انتخاب۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور نون لیگ کے امیدوار بلال چودھری کو 24 نومبر کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کی رپورٹ پر نوٹس جاری کیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے NA 185 ڈی جی خان میں وزراء کی موجودگی کی خبر کا نوٹس بھی لے لیا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر معاون خصوصی حذیفہ رحمان اور وفاقی وزیر اویس لغاری کو نوٹس، آج وضاحت پیش کرنے کی ہدایت۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد، NFC کا اجلاس 4 دسمبر کو طلب۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی تجویز پیش کی تھی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت 4 صوبائی وزرائے خزانہ شریک ہوں گے۔ 4 صوبوں سے NFC کے ممبران بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نئے قومی مالیاتی ایوارڈ کے لیے کمیشن کی تجاویز پر IMF بھی آن بورڈ ہوگا۔ نئے ایوارڈ کے لیے بار بار اجلاس ہوں تو تقریباً 6 سے 8 ماہ تک کا وقت درکار ہوگا۔ آدھا کراچی پھر پانی سے محروم، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ K3 اسٹیشن کی بجلی گزشتہ رات 12 بجے سے بند ہے۔ 21 گھنٹے گزرنے کے باوجود کیبل فالٹ دور نہ ہو سکا۔ واٹر ٹینکر بھی نہیں مل رہے یا من مانی قیمتیں کر دی گئیں۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہے۔ CO واٹر کارپوریشن نے بتایا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے دھابے جی میں بار بار بجلی بریک ڈاؤن آ رہے ہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے واٹر بورڈ کی لائنوں میں لیکیج ہوتی ہے، پانی کے باعث زیر زمین کیبل فالٹ بر وقت درست کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پانی کی نکاسی کے بعد فالٹ درست کیا جاتا ہے۔ صادر ٹرمپ سے نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی۔ ممدانی واشنگٹن پہنچ گئے۔ صادر ٹرمپ نے انٹرویو میں بتایا وہ اور ممدانی دونوں نیو یارک مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ممدانی سے ملاقات خوشگوار ہوگی۔ تقسیم اور طاقت کی دوڑ خطے کے لیے خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برسلز میں خطاب، کہا بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی اور خطرناک ہے۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ غزہ میں مظالم اور فلسطینی زمینوں پر قبضہ فوری ختم ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری پاکستان کی ترجیح ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں اہم پیش رفت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تجارت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان اور یورپی یونین کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ GSP+ سمیت اہم معاملات پر جامع تبادلہ خیال۔
بدل دو نظام تحریک ملک کے چپے چپے میں چلے گی. ظلم کا نظام اب مزید نہیں چل سکتا. گولی گالی نفرت تعصب تقسیم سے بہت اقتدار چلا لیا، اب نہیں چلے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع عام سے خطاب. کہا جنگ جاری رہتی تو بھارت اٹھنے کے قابل نہ رہتا. بھارت سے جنگ میں پوری قوم ایک ہو گئی تھی. جماعت اسلامی کے اجتماع عام میں ملک اور بیرون ممالک سے لوگوں کی آمد. 3 روزہ اجتماع میں مرد اور خواتین کے لیے 2 فیلڈ اسپتال قائم کیے گئے، 4 ڈسپنسریاں، 10 موبائل یونٹس فعال، 40 ایمبولینسز بھی موجود. غلط معلومات عوامی رائے مسخ کرتی ہیں. حکومت نے شفاف اور ذمہ دارانہ ابلاغ کو اولین ترجیح دی. آج ڈیجیٹل میڈیا ذرائع ابلاغ کا تیز ترین فورم بن چکا ہے. نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی تربیت دینا ضروری ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں درست معلومات کی بروقت فراہمی قومی بیانیے کے لیے اہم ہے. کیڈٹس کے والدین اور جنوبی وزیرستان کے عمائدین کا وانا کیڈٹ کالج کا دورہ. دہشت گردی کے بعد پاک فوج اور وفاق کی کوششوں سے کالج کی بحالی پر اظہار اطمینان. ڈائریکٹر آف اسٹڈیز کیڈٹ کالج وانا نے کہا حملہ دراصل وزیرستان اور بچوں کے خوابوں اور تعلیم پر تھا. پرنسپل وانا کیڈٹ کالج نے کہا آپریشن کے بعد وفاقی وزیر داخلہ ہنگامی دورے پر کیڈٹ کالج آیا اور کالج کو پہلے سے بہتر بنانے کا اعلان کیا. 18ویں ترمیم میں تعلیم صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے. کے پی حکومت کے کسی نمائندے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. آئندہ 3 سال میں 30 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں لانا ہدف ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب. کہا ملک بھر میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. اسکول سے باہر بچوں کو اسکولوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ملاقات. سیاسی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سینئر وزیر سندھ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے بھی ملاقات کی. شرجیل میمن کا کہنا تھا ریڈ لائن بی آر ٹی کو مثالی منصوبہ بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی لائی جا رہی ہے. چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کوئی بچہ بھیک مانگتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے. صحت اور تعلیم کے شعبے میں بہتری پنجاب حکومت کی ترجیح ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بچوں کو معیاری تعلیم بھی دے رہا ہے. بچوں اور خواتین کا تحفظ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریڈ لائن ہے. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی کارروائی $1 ارب کا منی لانڈرنگ نیٹ ورک بے نقاب. نیٹ ورک نے روسی جنگ کی فنڈنگ کے لیے بینک خرید رکھا تھا. این سی اے کا کہنا ہے آپریشن کے دوسرے مرحلے میں 28 برطانوی شہروں میں کام کرنے والے منی لانڈررز کی نگرانی کی جا رہی ہے. 45 مزید مشتبہ منی لانڈررز گرفتار. 12 ماہ سے کم عرصے میں 51 لاکھ پاؤنڈ سے زائد نقدی ضبط کی. ویسٹ ڈے پر زمبابوین ٹیم کی شاپنگ. مہمان کھلاڑیوں نے اسلام آباد کے شاپنگ مال میں خریداری کی. مختلف دکانوں سے اپنے لیے چیزیں پسند کی. کھلاڑی لوگوں میں بھی گھل مل گئے. پاکستانیوں کی مہمان نوازی کو بھرپور سراہا. پی ایس ایل کی فاتح ٹیم کو $5 لاکھ انعام ملے گا. رنر اپ ٹیم کے لیے $3 لاکھ انعام مقرر کر دیا گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان. کہا کرکٹ ڈیولپمنٹ پر بہترین کام کرنے والی فرنچائز کو $2 لاکھ ملیں گے. پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری کو ہوگی. ترجمان پی سی بی کے مطابق نئی فرنچائزز کے لیے 6 ممکنہ شہروں کی فہرست جاری کی گئی ہے. فیصل آباد، گلگت، سیالکوٹ، حیدرآباد، راولپنڈی اور مظفر آباد شامل. صرف ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بولی دہندگان ہی نیلامی میں شریک ہو سکیں گے.